أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين لقد البتہ تحقیق ارسلنا بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو لقومہ اس کی قوم کی طرف فقال پس کہا نوح علیہ السلام نے یا قوم اے میری قوم اعبدوا اللہ عبادت کرو اللہ کی ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے من الہ غیرہ کوئی الہ اس کے علاوہ انی بے شک میں اخاف و خوف کرتا ہوں علیکم تمہاری اوپر عذاب یوم عظیم بڑے دن کے عذاب سے قال کہا الملأ سرداروں نے من قومی اس کی قوم میں سے انا بے شک ہم لنراک البتہ آپ کو دیکھتے ہیں فی ضلال مبین واضح گمراہی میں قال نوح علیہ السلام بولے یا قوم اے میری قوم لیس بی ضلالہ میرے ساتھ کوئی گمراہی نہیں ہے ولکنی لیکن میں رسول ہوں من رب العالمین تمام جہانوں کے پالنے والے کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ جو ہے جاری ساری ہے اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی پہلی آیت کے اندر 3 جملے موجود ہیں جس میں پہلے جملے میں اللہ کی طرف بلانے کی دعوت ہے اور دوسرے جملے میں ما لکم من الہ غیرہ شرک کی تردید ہے جو اس قوم کے اندر وبائی بیماری کی طرح پھیل چکا تھا جس طرح وبائی بیماری آنن فانن پھیل جاتی ہے تو نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر شرک وبائی بیماری کی طرف وائرس کی طرف جو ہے وہ پھیل چکا تھا اور شرک کی بنیاد جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام یعنی شرک جو شروع ہوا حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے شروع ہوا پہلے شرک نہیں تھا جتنے لوگ بھی اس دھرتی کے اوپر موجود تھے تقریباً سارے موحد تھے شرک کا نام و نشان نہیں تھا شرک کی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے ہوتی ہے اور وہ 5 بزرگ اللہ والے اللہ کے نیک بندے جن کو امام بخاری نے فرمایا کہ رجال صالحون وہ نیک آدمی تھے نیک لوگ تھے اور عموماً یہی ہوتا ہے کہ یہ نیک لوگ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جب لوگوں کا تعلق ہو جاتا ہے تو پھر ان کی محبت اس حد تک انسان کو لے جاتی ہے کہ پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر اسی طرح متوجہ ہو جاتی ہیں اور یہاں ہی سے شرک کی جو ہے وہ ابتدا ہوتی ہے اگر میں یوں کہوں کہ یہ پیر پرستی یہ مرشد اور یہ پیر پرستی یہ شرک کی بنیاد ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا آپ اگر پیچھے تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو شرک کے پیچھے ضرور کسی جو ہے وہ پیر کا دخل اور پیر کی موجودگی نظر آئے گی وہ پیچھے ضرور ہوگا تو یہ پیر پرستی یہ مرشد پرستی یہ فلاں پرستی اسی سے آگے جو ہے وہ شرک شروع ہوتا ہے
اور یہ جو نیک لوگ تھے یہ 29 پارے کے اندر سورہ نوح کے اندر ان کے نام بھی موجود ہیں کہ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ ود، سوا، یغوث اور یعوق اور نصر، یہ 5 بزرگ تھے، اور اس قوم نوح کے ان کے ساتھ جو ہے وہ والہانہ محبت ہو گئی۔ اب اس محبت کی بنیاد پہ جب یہ فوت ہو گئے تو ان کے عقیدت مندوں نے اور ان کے ماننے والوں نے کہا کہ ہمارا اب عبادت کے اندر دل ہی نہیں لگتا۔ یہ پہلے ہمارے ساتھ یہ بزرگ ہوتے تھے، ہمارے پیر ہوتے تھے، ہمارے مرشد ہوتے تھے، لہذا ہمارا عبادت کے اندر دل لگتا تھا، لیکن اب وہ موجود نہیں ہے۔ بس عبادت کرتے ہیں، نماز میں کھڑے ہوتی ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے، بس ہر وقت انہی کی طرف خیال ہے۔ پھر شیطان تو ماشاءاللہ وہ تو طاق میں بیٹھا ہوتا ہے، شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی، یہ کیا مشکل ہے، بس ان بزرگوں کی تصویریں بناؤ، ان بزرگوں کی مورتیاں بناؤ، ان کے نقشے کھینچو، ود اور سوا اور یعوق اور نصر وغیرہ کے، اور ماشاءاللہ سامنے کھڑے کر دو۔ جب عبادت کے لیے آؤ تو سامنے ان بزرگوں کی تصویریں لگا لیا کرو۔ عبادت تو تم اللہ کی کرو گے، لیکن یہ بزرگوں کی تصویریں سامنے آئیں گی نا تو اس وقت تمہیں پھر جو ہے وہ عبادت یاد آئے گی، اور ان بزرگوں کے ساتھ جو ہے وہ یاد آ کر تم عبادت کے اندر تمہارا دل لگ جائے گا۔ انہوں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے۔ اب انہوں نے ماشاءاللہ پیروں کی تصویریں بنا لی، بزرگوں کی تصویریں بنائی، سامنے لگا دی۔ اب یہ شرک نہیں کرتے تھے، یہ جن لوگوں نے تصویریں بنائی تھی، بت بنائے تھے، انہوں نے بس لٹکا دیا، اور اس میں مطلب ہے عبادت اللہ کی کرتے تھے صرف جو ہے۔ لیکن بعد میں جب ان کی نسل آئی نا، انہوں نے کہا کہ ہمارے بزرگ تو انہی کی عبادت کرتے رہے، ان 5 بزرگوں کی عبادت کرتے رہے، اب نسل نے آ کر ان کی اولاد در اولاد آ کر اس بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئی، اور ایسی مبتلا ہوئی کہ پھر پیغمبر بھی آیا سمجھانے کے لیے، پیغمبر نے شریعت پہ لائی سمجھانے کے لیے، لیکن نہ پیغمبر کی بات مانی اور نہ ہی جو وہ پیغمبر کی شریعت کو مانا، بس اسی بت پرستی کے اندر جو ہے وہ چلتے گئے یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام بد دعا کرنے کے اوپر مجبور ہو گئے جب نہ مانا کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب ان کافروں کا ایک گھر بھی زمین کے اوپر نہ چھوڑ، ان کو تباہ و برباد کر دے۔ پھر پیغمبر کے منہ سے نکلے ہوئے بد دعائیہ جملے اللہ نے قبول کیے اور قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ صرف 80 یا 82 آدمی جو ہے وہ ایمان لائے تھے، جو بچے تھے، جو کل کے سبق کے اندر ہم نے پڑھا، باقی ساری کی ساری قوم جو ہے وہ تباہ ہو گئی تھی۔ جہاں تک کہ بیت اللہ جو یہ ہے، اس وقت اتنا طوفان آیا کہ بیت اللہ کی جو بنیاد ہے، اللہ رب العزت نے اس کو اوپر اٹھا دیا تھا اور یہ اوپر چلا گیا تھا۔ اب بعد میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور اللہ رب العزت نے ان کو کہا کہ جاؤ میرے گھر کو جو ہے وہ آباد کرو، حضرت جبرائیل علیہ السلام عراق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر چلتے ہیں، یہاں تک کہ جہاں بیت اللہ موجود ہے، اس بیت اللہ کے پاس آ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم کو ٹھہرا دیا، اور پھر حضرت جبرائیل نے بنیادوں کی نشاندہی کی۔ پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نئے سرے سے بیت اللہ کو جو ہے وہ تعمیر کیا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پھر دونوں باپ بیٹا جب بیت اللہ کی عمارتوں کو بلند کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ دعا کر دے رہے تھے کہ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب بہت بڑی عبادت ہے کہ اپنا گھر
تو نے ابراہیم اور اسماعیلوں کے ہاتھوں سے تعمیر کرانے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا، بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اللہ اگر اس عبادت کو تو شرف قبولیت عطا نہ کرے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہی ہیں، پتہ چلا انسان نیک عمل کر کے پھر اس کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھ نہ جائے کہ میرا یہ نیک عمل قبول ہو گیا، بلکہ اس کی قبولیت کے لیے دعا کرے کہ اللہ اس کو قبول فرما، اللہ اس کو قبول فرما۔ ہم نے نماز پڑھی، قرآن کے درس کے لیے بیٹھ گئے، اب یہ بیٹھ گئے نیکی ہے، پڑھنا نیکی ہے، سمجھنا نیکی ہے، لیکن کوئی پتہ نہیں اللہ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ یہ 15-20 منٹ جو آپ کی اصلاح رحم کتاب کے لیے بیٹھ جاتی ہیں، اللہ اس کو اپنے دربار کے اندر قبول فرما۔ اللہ آپ نے اپنے گھر بلایا، آپ کے سامنے سر بسجود ہو گئے، اللہ اس سجدے کو قبول فرما، اللہ اس عبادت کو قبول فرما۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہی ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب ان 5 بزرگوں کی عبادت ان کی نسل شروع کرنے لگ گئی، اور اسی سے آگے جو ہے وہ شرک بڑھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، اور آ کر حضرت نوح علیہ السلام نے جب ان کو تبلیغ کی اور انہوں نے آگے سے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو ماننے کے بجائے حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والوں کے اوپر انہوں نے عجیب و غریب جو ہے وہ باتیں کسنا شروع کر دی، اور عجیب و غریب قسم کے حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر الزام لگانے لگے، کہنے لگے کہ وَمَا نَرَا كَتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ۔ پہلے تو فرمایا کہ ہم آپ کو اپنی طرح انسان سمجھتے ہیں، ہم انسان دیکھتے ہیں آپ کو، اگر آپ اللہ کے نبی ہوتے تو ہمارے اور آپ کے درمیان فرق ہوتا، لہذا کوئی فرق نہیں ہے، آپ بھی کھاتے پیتے آتے جاتے ہو، اسی طرح ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، جس طرح آپ انسان ہو ہم بھی انسان ہیں، کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اور پھر جو آپ کے نوح علیہ السلام ماننے والے لوگ ہیں نا، جنہوں نے آپ کے پیغمبری کو مانا، جنہوں نے آپ کی شریعت کو مانا، وہ بھی کوئی بڑے افسر قسم کے، کوئی بڑے سردار قسم کے، کوئی بڑے خان کے لوگ نہیں ہے، بلکہ ہم اراذلنا، وہ ذلیل قسم کے لوگ ہیں اور حقیر قسم کے لوگ ہیں، غریب قسم کے لوگ ہیں۔ کسی مالدار نے، کسی لاٹ نے آپ کی شریعت کو نہیں مانا، بادی الرائے، انہوں نے بھی کوئی سوچ و بچار نہیں کی، سرسری نگاہ سے انہوں نے آپ کی بات کو مان لیا، کوئی سوچ و بچار، کوئی غور و فکر نہیں کی۔ لہذا اگر غور و فکر کرتے وہ آپ کی بات کو نہ مانتے۔ وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، اور ہم اپنے اوپر آپ کو کوئی فضیلت بھی نہیں دیکھتے کہ آپ کو کوئی فوقیت ہو، آپ کو کوئی فضیلت ہو، بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ، بلکہ ہم تو آپ کو جھوٹا تصور کرتے ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر نہیں ہو، بلکہ ہم آپ کو جھوٹا تصور کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ ساری باتیں سنی، اور سن کر جو ہے بڑے دل کے اندر انہوں نے تیر برسائے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے پیغمبرانہ طرز اپناتے ہوئے کوئی آگے سے جو ہے وہ اس طرح کی بات نہیں کی، صرف اتنا کہا کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کے علاوہ کوئی تمہیں شفا دینے والا نہیں، اس اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں، اس اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اس اللہ کے علاوہ کوئی تمہاری مشکلیں حل کرنے والا نہیں، لہذا سب کچھ کرنے والا جو ہے وہ اللہ ہی ہے۔ بعض اوقات سمجھانے پہ بات سمجھ نہیں آتی، اور انسان کوئی تجربہ کرتا ہے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک آدمی تھا، وہ پیروں کا بڑا شیدائی تھا، جہاں اس کو پتہ لگتا کہ کوئی آدمی دم کرتا ہے، پیر ہے، فلاں ہے، وہ پہنچا ہوا ہوتا۔ تو اس کو مولوی صاحب سمجھاتے تھے کہ بھئی بات کیا ہے کہ ٹھیک ہے، دم کرانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن تو نہ شیعہ دیکھتا ہے اور نہ تو جو ہے وہ کوئی عقیدہ دیکھتا ہے، شیعہ ہے، مرزائی ہے، تو ہر کسی کے پاس پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ کو سوچنا چاہیے۔ اس کو ایک دن خیال آ گیا کہ میں مختلف قسم کی حاجات کے لیے جاتا ہوں، کبھی بیماری کے لیے جاتا ہوں، کبھی یہ جاتا ہوں کہ میرے جو
बीवी है वो मेरे साथ गड़बड़ करती है, कभी ये है कि मेरी बेटी का घर नहीं आबाद होता, कभी ये है कि क्या। तो आया मैं देखता हूँ कि पीरों के घर में भी कोई ऐसी बात है। तो कहता है कि मैं एक मर्तबा गया, वहां जाकर उसको मैंने कहा कि मेरी बीवी जो है वो मेरे साथ गड़बड़ करती है, कोई ऐसा तावीज़ लिख दो ताकि जो है वो मेरी जो है वो बीवी मेरे साथ मोहब्बत करे। तो कहता है कि मैं जा रहा था, मुझे पता चला कि ये खुद क्या मेरी बीवी को मेरे तवीज़ लिख के देगा, इसकी बीवी खुद जो है इसको छोड़ के भाग गई। अच्छा, फिर कहता है कि मैंने फिर तजर्बा किया कि मैं जाकर कहता हूँ कि यार मेरा भाई जो है ना वो बीमार, बेटा बीमार है, उसके लिए कोई तावीज़ लिख दे। तो कहता है कोई और पीर था, दूसरे पीर के पास जा रहा हूँ। अब दूसरे में जब जा रहा हूँ तो सामने उस किसी ने मुझे बताया कि उसका बेटा जो है वो कई महीने है खुद चारपाई पे पड़ा है, वो अपने बेटे को ठीक नहीं कर सकता, तेरे बेटे को क्या जो है वो दम करेगा और क्या तुम्हें जो है वो शिफा देगा। कहता है मैं वापस आ गया, एक तीसरे पीर के पास पता चला कि वो इस तरह का बड़ा पहुंची हुई सरकार है, वो ये करती है फला करती है। तो कहता है मैं उसके पास गया कि मेरे जो है वो बेटे की शादी नहीं होती, कोई ऐसा तावीज़ लिख के दे दो ताकि शादी हो जाए। रास्ते में मुझे किसी ने बताया कि इसके अपने इतने बेटे हैं, किसी एक की भी शादी नहीं हुई, किसी जिसके पास जाता है इनकार होता है, कोई जो है उसको शादी देते ही नहीं है। तो मैंने कहा जो अपने बेटों की शादी नहीं करा सकता वो मेरे बेटे की शादी क्या कराएगा। फिर कहता है कि मैं वापस आ गया। अब वापस आ जाने के बाद मेरे दिल में ये बात आई कि मेरा फला रिश्तेदार है, उसके इतने साल हो गए, उसकी औलाद नहीं होती, तो क्यों ना उस मौलवी साहब से, पीर साहब का तावीज़ दिखाऊं कि वो औलाद हो जाए। कहता है मैं रास्ते में जा रहा, मुझे किसी ने पूछा कि कहाँ जा रहा, मैंने कहा फला पीर साहब के पास। भाई क्यों जा रहा हूँ? कि फला जो है वो भाई की औलाद नहीं होती। कहता है उसके 3 भाई या किसी एक की भी औलाद नहीं है, अगर ये औलाद दिलवाने वाले होता है तो उसके भाई क्यों ना इनकी औलाद होती। कहता है जो भी मैं लेके गया आगे मुझे यही मिला कि ये खामी उसके घर में भी है। मैंने अपने दिल को समझाया, मेरे ज़मीर ने मुझे मलामत किया कि बदबख्त इंसान तो बगैरत इंसान है कि अल्लाह के दर को छोड़कर तो पीरों के दर में जाता है, जिनकी अपनी बीवियां जो है उनके साथ वफा नहीं करती, जो अपने भाइयों को औलाद नहीं दे सकते, जो अपने बेटों को शिफा नहीं दे सकते, जो अपनी बीवी को जो है वो तावीज़ देकर उनकी मोहब्बत अपने दिल के अंदर नहीं डाल सकते, तो तुम्हारे घर कैसे आबाद करेंगे। कहता है मुझे मसला समझ आ गया कि सब कुछ करने वाला अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो मतलब यह है कि बाद औकात किसी के समझाने पे नहीं बात समझ में आती, लेकिन इंसान जब ज़मीर गौर व फिक्र करता है तो उसको अपना ज़मीर समझा देता है कि जिसके पास जा रहा है जरा गौर कर, आया वो इस काम के काबिल है या नहीं है। अगर और ये आपको कई मर्तबा समझा चुका हूं कि ये सब कुछ करने वाला, सुनने वाला और सुनकर जवाब देने वाला और हमारे हालात को जानने वाला, हमारे हालात के मुताबिक फैसले करने का इख्तियार रखने वाला वो मेरे रब को है, अल्लाह के अलावा किसी और को है ही नहीं। तो मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, आगे फरमाया इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम, अगर इस बुत परस्ती से, अगर इस शिर्क से तुम अल्लाह की तौहीद की तरफ रुजू करके न आयो तो फिर मुझे खौफ है नतीजे का कि तुम्हें बड़े दिन का अजाब आ पकड़ेगा, तुम्हें दुनिया में अल्लाह तबाह बर्बाद कर देगा और आखिरत में भी तुम्हारे लिए अजाब है। लिहाजा कौम बाज ना आए, दुनिया में अल्लाह ने कौम नूह को तबाह बर्बाद कर दिया और आखिरत में भी उनके लिए जो है वो अजाब का फैसला कर लिया। तो मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, आगे इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम क़ाल अल मलअ मिन क़ौमी, मला ये भर देना। तो चूंकि ये सरदार जब इकट्ठे होते हैं ना तो आम लोगों के दिलों के अंदर इनका रौब भर जाता है कि ये सरदार इकट्ठे हो गए, अब खैर नहीं है। तो इनको भी सरदार इसलिए कहा जाता है कि ये लोगों के दिलों को रौब से भर देते हैं। तो फरमाया क़ाल अल मलअ, कहा उसकी कौम के सरदारों ने इन्ना लनराका फी ज़लालिम मुबीन, बेशक हम अलबत्ता आपको खुली गुमराही में देखते हैं। अब गुमराही क्या है? जैसा कि आज हमें लोग जो है वो वहाबी कहते हैं कि भाई ये अपने अबाव अजदाद को दीन को छोड़ बैठे, ये ना जो है वो किसी से जो है वो कोई तावीज़ कराती हैं, न किसी मिज़ार पे जाते हैं, न किसी जो है वो मिज़ार वाले के ऊपर कब्र के ऊपर चढ़ावा चढ़ाते हैं, ये वहाबी बन गए। तो हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी जब शिर्क की तरदीद की तो इनको अपने घर के लोग,
اپنے چچا زاد اپنے کزن سارے کرنے لگے یہ گمراہ ہو گیا، یہ گمراہ ہو گیا، اس نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کا نعرہ لگا دیا، یہ گمراہ ہو گیا۔ تو کہنے لگے انا لنراک فی ضلال مبین، قال یا قوم لیس بی ضلالہ، فرمایا اے میری قوم میرے ساتھ کوئی گمراہی نہیں ہے، میں کوئی گمراہ نہیں ہوں۔ آگے مزید دلیل دیتی ہیں وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ، لیکن میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، میں بھیجا ہوا رسول ہوں من رب العالمین، رب العالمین کی جانب سے۔ جس کو رب العالمین بھیجے وہ سچا ہو سکتا ہے، جھوٹے کا شیبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔